السلام علیکم دوستو، آج ہم تین اہم ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو ہماری ہوگی بلاول بھٹو جو ہیں، انہوں نے امیر بخش بھٹو جو ممتاز بھٹو کے بیٹے ہیں ان سے ملاقات کی اور کیا آفر دی۔ دوسری ہم بات کریں گے جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اور فاطمہ بھٹو کی اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور جو تیسرا نقطہ ہے، میں نے گزشتہ ویلاگ میں ایک ایم کیو ایم کے اہم کارکن کی گفتگو آپ کو سنوائی تھی۔ آج میں ایک اور اچھے کارکن کی گفتگو آپ سے سنواؤں گا، اور یہ میں نے ان سے اجازت لے کر کہ تاکہ اس سے تھوڑا ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ اس وقت ایم کیو ایم کے ایکٹیوسٹس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا سوچ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے اپنے اس ایم کیو ایم کے دوست سے ہی کریں گے۔ میں نے ان کا نام ایک بار پھر نہیں لینا ہے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی پرائیویسی کے لیے، مگر میں نے ان سے اجازت لے لی ہے۔ تو ان کے دو پیغام ہیں۔ پہلا میں سنواؤں گا، میں نے اس کا ان کو کیا جواب دیا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر میں ان کا دوسرا پیغام سنا کر پھر اس پہ تبصرہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے بلاول بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ آج کل کس ذہنی اذیت اور کوفت کا شکار ہیں، اس کا اندازہ آپ اس آڈیو سے کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ جیسے سندھ گورنمنٹ ہر طرف نافذ ہوتی جا رہی ہے، اردو اسپیکنگ کو جو ہے نا اب خاص طور پہ تنقید بنانے لگ گئے ہیں، جیسے کہ وہ بشیر قریشی کی جو جماعت ہے، کیا نام، جے سندھ والے جو ہیں، وہ تنقید کا نشانہ بنا۔ اچھا، میں روک کے بات کروں گا، بہت لمبا نہیں، چھوٹا سا ان کا پیغام ہے۔ انہوں نے بات کی سندھ گورنمنٹ کی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مہاجروں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور پھر بشیر قریشی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بشیر قریشی وہ ہیں جن کی الطاف نے کئی سالوں بھرپور حمایت کی ہے۔ سنیے ہیں کہ ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے سندھی بولنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سندھی تسلیم کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو سندھی بولیں، مہاجر کا الفاظ جو ہے وہ ہم اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا دیں۔ کراچی کے اندر نہ ٹرانسپورٹ رہی، نہ سڑکیں رہیں، ٹوٹل چیزیں جو ہے نا، جتنے بھی ادارے ہیں سب سندھیوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سنوائی تو اب کہیں۔ اچھا، ابھی میں ان کے آخری جملے پہ آؤں گا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی جو پریشانی ہے، کون ہے یہ؟ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں۔ ان کی وابستگی کس طرف ہے وہ بھی آپ کو آخری ایک جملے میں پتہ چل جائے گی، مگر ان کی شکایت پیپلز پارٹی سے بھی ہے، ان کی شکایت جی ایس این سے بھی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سندھی کراچی میں چھا چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کراچی تباہ ہو چکا ہے۔ یعنی کراچی کی تباہی سندھیوں، پیپلز پارٹی، جی ایس این سب اکٹھی یہ بتا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پراپر سندھی بولنا سیکھیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سندھی کہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، مگر یہ میں جو بتا رہا ہوں ہم کیا کریں، اس سے پہلے آپ ایک آخری بات سن لیجئے۔ ہے ہی نہیں، ہمارے سر کے اوپر ایک الطاف حسین کا، چلو پہلے غلط تھا لیکن ایک آواز اٹھانے والا تھا، اب پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے اوپر آواز اٹھا سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ الطاف جیسا بھی تھا، چونکہ میں اس کو بڑی مذمت کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں لیکن آواز اٹھانے والا تھا۔ اب یہی چیز ہے جو میں مستقل 10 سال سے نہیں 35 سال سے مہاجروں کو سمجھا رہا ہوں۔ الطاف تمہارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور یہی میں نے ان کو جواب دیا اور آپ سب کو دے رہا ہوں۔ الطاف تھا کہ جس نے مہاجر لفظ مٹایا، الطاف تھا جس نے 97 آن ریکارڈ، آج بھی MQM.org پہ چلے جائیے، اس نے کہا کہ سندھی بولو، اس نے کہا کہ تم جو ہو وطنی سندھی ہو، تم ٹپکے سندھ میں، ٹھیک ہے۔ اس نے ٹوپی پہنی، اس نے اجرک پہنی، اپنے آپ کو جی ایم سید کا منہ بولا بیٹا کہا، تو یہ سب تو الطاف کر چکا، تو پھر آپ کو شکایت کس بات کی ہے؟ دیکھیں نا، زرداری سے ہاتھ اس نے ملایا، 18ویں ترمیم لگا کر پیپلز پارٹی کو اختیار اس نے دیا۔ آج جو سب پورا کراچی تباہ ہے وہ الطاف کی پلاننگ ہے، الطاف کی سیاست ہے، الطاف ہی نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا تھا مہاجر قومیت کا،
مگر مہاجر قومیت اس نے کبھی منظور نہیں کروائی. اس کے پاس کئی موقع آئے تھے، 88 میں قانون سازی، 90 میں قانون سازی، مشرف کے دور میں قانون سازی، اور آخر میں 18ویں ترمیم میں جب محمود خان اچکزئی نے بلوچستان کو 2 لسانی 2 قومی صوبہ قرار دلوا دیا آئین کے اندر. اور میرا جو جی اے کراچی یوٹیوب چینل اس پہ متروک ایسے، اس کے اندر پوری 18ویں ترمیم کی ایک پلے لسٹ ہے. مہاجر سنتے نہیں ہیں اس کو. الطاف مہاجر قوم کا مجرم ہے، مگر یہ لوگ الطاف ہی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے. کہتے ہیں الطاف نے آواز اٹھائی. الطاف نے کب آواز اٹھائی؟ الطاف نے جو ہے سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ مہاجروں کو اکٹھا کیا. مہاجر نام پر کیا کیا؟ مہاجروں کو مہاجر نام پر اکٹھا کیا. جب وہ اکٹھے ہو گئے، بھاری مینڈیٹ لے لیا. اس بھاری مینڈیٹ کو، جیسے کوئی آدمی اپنے محلے سے سونا زیور سب کچھ لے لے، اور پھر کیا کیا؟ بھاری مینڈیٹ لے کر اس نے زرداری کو دے دیا قانون سازی میں 18ویں ترمیم، اور نظریاتی طور پر جی اے سندھ کو دے دیا. تو الطاف نے تو آپ کا سب کچھ سمیٹ کے آدھا جی اے سندھ کو نظریات اور قانون سازی زرداری کو. تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ اور الطاف نے آواز کب اٹھائی آپ کے لیے؟ الطاف نے ہمیشہ گالیاں دی ہیں. الطاف نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں بہن ایک کی ہے رو کے کہنے پر. انڈیا کی دلالی میں آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا. آپ کے ہزاروں نوجوان مارے گئے، آپ کے ہزاروں نوجوان جیلوں میں گئے، آپ کے ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے. یہ الطاف نے آپ کے لیے یہ آواز اٹھائی. الطاف نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. اپنے دماغ سے پہلے یہ نکالیے، پھر ندیم رضوی آپ کو بتائے گا آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے ان کو بتایا کیا کرنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک بار ویڈیو بنائی تھی کہ کیک جو ہوتا ہے نا وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. حقوق مل جائیں وہ لذت ہے، مگر حقوق کو لینے سے پہلے جیسے کیک بنانے کے لیے آٹا گوندنا پڑتا ہے، وہ نظریات ہوتے ہیں، ان کو پکانا پڑتا ہے اوون کے اندر، اور پھر آئسنگ ہوتی ہے جب حقوق مل جاتے ہیں. آپ نے نظریاتی کام تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. نظریات کیا ہوتے ہیں؟ سمجھیے کہ آپ مہاجر کیوں بنے، آپ کی قومیت نے جنم کیسے لیا، آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے، آپ کے بزرگوں نے کیا کیا. اس پہ مہاجر کارکن بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے مہاجر کارکنان کا. تو میں نے یہ چیز ان کو سمجھائی اپنے پیغام میں کہ دیکھیں میں اتنی باتیں کرتا ہوں سب نظریاتی ہوتی ہیں. میں آپ سے جو مطالبات سندھی بولنے والا کرتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کا جواب کیا دینا ہونا چاہیے. اچھا میں مختصراً بتایا تو ان کا جواب میرا یہ ہے کہ دیکھو مہاجروں، تم آج بھی 27% ہو کم سے کم پورے سندھ میں، اور کراچی میں آج بھی 55% ہو. سر سید احمد خان کے فلسفے میں قائم ہو جاؤ، تعلیم کی طرف جٹ جاؤ. جب ہندو جو تھا انگریز کے ساتھ 1857 میں مغلیہ سلطنت کو ختم کر کے آپ کا بیڑا غرق کر رہا تھا، تو سر سید احمد خان نے تعلیم کے دروازے کھولے نہیں بلکہ بنائے، اور آپ ان میں داخل ہوئے. اب یہ دور ہے سر سید احمد خان تو نہیں ہے نا کوئی، ٹھیک ہے، اور انگریز زبان آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آتی ہے. دور آ گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، انٹرنیٹ کا دور پہلے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پڑھیے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو. انٹرنیٹ پہ ٹک ٹاک پر الٹی سیدھی ویڈیو دیکھنے کی بجائے، فیس بک پر تھرڈ کلاس چیزیں دیکھنے کی بجائے، انسٹاگرام پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے، آپ جائیے اور جناب جا کر جو ہے وہ انفارمیشن لیجئے، ایجوکیشن لیجئے، عملی ایجوکیشن لیجئے. آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. ہماری طاقت ہماری تعلیم تھی. آج جو آپ کو سندھ کا نسل پرست گالیاں دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، گٹکا اور جناب کیا کہتے ہیں تم ننگے بھوکے، اس لیے کہ آپ کو الطاف نے واقعی آج ننگا بھوکا کر دیا ہے. الطاف نے آج آپ کے افسروں سے چھتیں چھین لی ہیں. الطاف نے آپ کو اس ماوا گٹکا اسلحے پہ لگا دیا ہے. الطاف کی جو غلاظت ہے اس کو اتار کے پھینکنا ہوگا، اور علم، عمل، تعلیم، نظریات، ان کو اپنے اوپر سوار کرنا ہوگا. اب آئیے میں ان کا دوسرا آڈیو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس جواب کے بعد انہوں نے کیا دیا، اور یہ ویڈیو سے لنک ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، سنیے گا اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو آپ نے مجھے رات کو میسج کیا تھا کہ شہزاد مایوسی کی بات کر رہے ہو آپ، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے
نظریاتی جو لڑکے ہیں نا جو اردو اسپیکنگ مہاجر قوم میں، وہ اب رہے ہی نہیں ہیں. ان کا حساب کتاب یہ رہا ہے کہ اب دیکھتے ہیں اپنا فائدہ، کہ ہمارا فائدہ کس جماعت کے اندر ہے یا ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بن گیا گالم گلوچ اور ماوے گٹکے. سیکنڈلی یہ کہ اب ہر لڑکا ادھر جو سندھ کا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، اس میں فائدہ ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، مال کمانے کا آسان راستہ یہی ہے. میری اپنی گلی کے اندر یہ آفس بنایا ہے، اردو اسپیکنگ ہے، کوئی غیر زبان نہیں ہے میرے محلے میں، پیپلز پارٹی کا آفس بنایا اور اپنے ہی لڑکوں میں بیٹھے ہوئے سکون سے، مغرب کے بعد کرسیاں ڈالتے ہیں روڈوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہے ہماری اپنی قوم کے حال. دیکھیں انہوں نے بہت شاندار بات کی جو حقیقت احوال ہے. میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ میرے اچھے اچھے دوست جو ہے نا، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں. میں کراچی میں جسم نہیں ہے لیکن میری روح، میرا دماغ کراچی کی گلی گلی میں ہے. میں کراچی کے لانڈھی میں بھی رہتا ہوں، میں حیدرآباد میں بھی رہتا ہوں، میر پور خاص میں بھی رہتا ہوں، میں فیڈرل بیریا میں بھی رہتا ہوں، میں ڈیفینس میں بھی ہوں، کلفٹن میں ہوں. ہر جگہ میرے وہ پیارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، میری بد تہذیبی وہ سن لیتے ہیں، میری ڈانٹ سن لیتے ہیں، مگر وہ مجھے حالات حاضرہ بتاتے رہتے ہیں دل کھول کر، اور میں چاہتا ہوں ان کی تصحیح ہو. ٹھیک ہے نا، وہ بہتر ہو جائے. تو میں نے اس اپنے دوست سے میں نے کہا تھا مایوس مت ہو، مایوسی گناہ ہے. کشمیر سے سیکھو، فلسطین سے سیکھو. ٹھیک ہے نا، اس جانور سے سیکھو جس کا کوئی شکار کر رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی اپنی جان بچاتا ہے، اپنے بچوں کی جان بچاتا ہے. الطاف کی طرح کوئی نہیں ہوتا، بھگوڑا باپ جس کی بیٹی اس پہ تھوکتی نہیں ہے، پوری قوم کا زبردستی باپ بن کے خود بھاگا ہوا ہے، کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دیتا، صرف اکساتا ہے کہ آؤ سڑکوں پہ آؤ مر جاؤ. مروانے کے اپنے بچوں کو کون مرواتا ہے؟ میں نے مجھ سے کبھی آپ نے سنا؟ حالانکہ میرا آپ سے کوئی روحانی اور سیاسی رشتہ نہیں ہے، میں آپ کی قوم کا ایسے ہی فرد ہوں جیسے آپ ہیں. مگر میرا دل دکھتا ہے کہ اگر میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو میری قوم کے بچوں کو تکلیف کیوں ہو؟ اگر میرے بچے ترقی کر رہے ہیں دنیا بھر میں تو میری قوم کے بچے ترقی کیوں نہ کریں؟ اور ترقی کر سکتے ہیں، جو میں نے ابھی ایک مشورہ دیا. اچھا، ابھی انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ گٹکا ماوا یہ کھا رہے ہیں. ارے بھائی سب کو پتہ ہے اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے، گلے کا کینسر ہوتا ہے، حلق کا کینسر ہوتا ہے. بند کرو. ہماری یہ کوئی ایسی ثقافت نہیں ہے جس کے لیے ہم جانے دے دیں. کبھی کبھار پان کھا لیا، میں بھی کھاتا ہوں، ثقافت کا حصہ ہے. ایک اچھا پان کے اندر کتھا چونا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ غلاظتیں شامل ہیں جس کو آپ ماوا یا گٹکا کہتے ہیں، اس کا ہماری ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پان کے اندر اگر چھالیاں نہ ہو تو پان کے فوائد ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے، لیکن پی کے اس کی آپ سڑکوں پہ نہ مارتے پھریں. اگلدان لیجئے، ثقافت ہے. اگلدان جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے گھر کے اندر کیا کہتے ہیں لیٹرین ہوتا ہے، آپ جا کے کموڈ پہ ہکتے ہیں تو بھائی اگلدان میں تھوک دیجئے، اس کو صاف کر لیجئے. پان کھائیے، پان کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں چھالیاں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کینسر کرتی ہے، مت کھائیے. کتھا اچھا ہے، چونا اچھا ہے، پان اچھا ہے، کھائیے اس کو، کون روک رہا ہے؟ چھوٹا موٹا تمباکو بھی چلتا ہے، لیکن یہ جو گٹکا ہے یہ غلط ہے، اس کو بند کیجئے. اچھا، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، مجھے پرابلم نہیں ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس سیاسی پارٹی میں جانا ہے. پیپلز پارٹی میں جائیے، نون لیگ میں جائیے، کسی پارٹی میں جائیے، آپ پی ٹی آئی میں جائیے یا کوئی اور نئی پارٹی بنے اس میں جائیے، مگر نظریہ مہاجر کا ہونا چاہیے. آپ قومیت ہیں، آپ کو اپنے نظریے پہ قائم رہنا چاہیے، اپنی قوم کی بقا کی فکر کرنی چاہیے. رہی بات کہ پیسوں کے پیچھے، تو بھائی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کلچر ہی یہ کر دیا ہے اس وقت شہر کا اور صوبے کا، کھاؤ کماؤ. ٹھیک ہے، تو میں تو اس کو فروغ نہیں دے سکتا، میں تو اس کی مذمت کروں گا چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو. جب بھی آپ چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، آپ بیسیکلی کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں. تو بہرحال مہاجر کارکنوں کا میرا مشورہ یہی ہے کہ آنکھیں کھولیں، شعور بیدار کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر لیڈروں کو اور پارٹیوں کو پوجنا بند کر دیجئے. اور شعور کی منزل کے لیے آپ کتابیں پڑھیے. ٹائم نہیں ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، وہ چیزیں ڈالتا ہوں، آپ دیکھیے سنیے، اس کا آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ختم ہو گئی. اب ہم جو دوسرا اہم معاملہ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے جناب امیر بخش سومرو صاحب سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی. کیوں ہوئی؟
ممتاز بھٹو کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے کب ہوئے لیکن عرصہ ہو گیا، میرے خیال میں کووڈ کے زمانے میں وہ مرے تھے۔ تو ایک مطلب بھٹو کے وہ سگے بھائی تھے، اور بلاول کے بیسیکلی تقریباً آپ کہہ رہے ہیں نانا ہی ہوئے نا وہ، لیکن اپنے کزن سے ملنے وہ کبھی نہیں گئے، یہ پہلی بار گئے، اور کزن سے ملنے نہیں گئے صرف، ٹھیک ہے، تعزیت کرنے نہیں گئے، بلکہ آفر لے کر گئے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو، جو سننے میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے واللہ عالم بالصواب صحیح ہے غلط، چیف منسٹرشپ کی آفر کی ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، وڈیروں کا حال یہ ہے کہ وڈیرے بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتے، اور کیوں نہ کرے۔ امیر بخش بھٹو جو ہے وہ، اس کو بھی پتہ ہے کہ بلاول کتنا سیدھا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے زرداری کتنا سیدھا ہے، تو بغیر کسی ڈیلنگ کے تو وہ بھی ملاقات نہیں کی ہوگی، ڈیل بنانا تو دور کی بات ہے، ملاقات نہیں کی ہوگی بغیر ڈیل کے۔ اچھا، یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے جناب کہ ایک زلزلہ سا آ رہا ہے سندھ کی سیاست میں۔ اچھا، یہ اس تصویر پہ ہم بعد میں تھوڑی سی بات کریں گے، پہلے اس تصویر پہ ہم بات کر لیں۔ جی ہاں، زلزلہ آ رہا ہے۔ زلزلہ کیسے آ رہا ہے؟ فاطمہ بھٹو آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں سندھ کے اندر، اور یہ آپ کے کیا نام ہے، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، یہ پہلے سے متحرک ہیں، یہ بھی بھٹو خاندان کے افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی مائیں جو ہیں وہ سندھ تو کیا پاکستان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جو ہیں ٹوپیاں پہن کر، اجرک پہن کر، ان کو سندھ کی نفسیات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ووٹ بینک جو ہے وہ سندھ میں ہی ہے، ٹھیک ہے، ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے، ووٹ بینک پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں نہیں ہے، ووٹ بینک سندھ میں ہے۔ تو ٹوپی اور اجرک جو ہے وہ تو اب ان کے دماغوں میں گھس چکا ہے ہمارے سندھی بھائیوں کے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ زیب تن کر کے ایک نئی انداز سے ایک نئی پارٹی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے، اور مجھے تو یقین نہیں تھا کہ فاطمہ بھٹو آ جائیں گی، کیونکہ فاطمہ بھٹو جو ہے وہ بڑی ویسٹرن خاتون ہے۔ ایک بار جارج کلونی کے ساتھ ان کے روابط کا بہت چرچا ہوا تھا، اب تو ان کے جو شوہر ہیں یہ سیدھے سادھے گورے ہیں، ان کو بھی ٹوپی اجرک پہنا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کیا کہتے ہیں، بھٹو جونیئر جو ہیں وہ ایک روشن خیال آدمی، ایک کیا کہتے ہیں آزاد خیال آدمی، ان کی ماضی کو میں تنقید پہ بالکل نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ انسان دوست آدمی، مگر جو میں ان کے رنگ دیکھ رہا ہوں وہ نسل پرستی کے قریب نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستانی اپنے کو نہیں کہتے، سندھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے جو اپنی شناخت رکھے، جو اپنی قومیت رکھے، مگر ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں، ہمیں امیدیں ان سے اچھی امیدیں ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور جو ہے تصویر میں آپ کو شیئر کروں گا جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، اور وہ ہے یہ ذوالفقار بھٹو جونیئر۔ یہ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، مگر میں اس نوجوان سے میری کسی حد تک عقیدت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ولاگ کے ذریعے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ میں اکثر جو بات کرتا ہوں کہ شاہ عنایت اللہ شہید وہ میرے مرشد ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں، اور اس احترام کی جو وجہ ہیں وہ یہ نوجوان ہیں۔ یہ نوجوان جو ہیں جناب، ان کا نام ہے سید منیر حیدر شاہ، یہ ہیں جی ایم سید کے پڑ پوتے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ امیر حیدر شاہ ان کے دادا ہیں، والد کا نام مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر ہو جاؤں، ظاہر ہے میرا ان سے کوئی بہت زیادہ قریبی تعلق نہیں ہے، مگر میں ایک زمانے میں سندھی مہاجر اتحاد کی بات کر رہا تھا، جیسے میں دوستوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے کونسل آف پروگریسو پاکستانی ایک نام کی ایک امریکہ میں تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی جسے نسل پرستوں نے برباد کر دیا تھا۔ تو اس کو بنانے سے پہلے میرے سید منیر حیدر شاہ سے بڑی بات ہوتی تھی، اور یہ کوئی میرے خیال میں اب 10 یا 12 سال پرانی بات ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے کم ہو۔ بہرحال تو یہ ایک بہت ہی جو میں نے پایا ایک منکسر المزاج، ایک فرش نشین اور ایک درویش صفت نوجوان ہے جو کہ پلا بڑا کراچی میں ہے۔ اس کی اردو سن کر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اردو بولنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، میں بہت سارے ایم کیو ایم کے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں،
ان سے 1000 درجہ بہتر اردو جو ہے منیر حیدر شاہ کی ہے۔ منیر حیدر شاہ کون ہے؟ میں بہت تنقید کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا سائیں جی ایم سید کے پڑپوتے اور بہت ہی نفیس آدمی، اور کیا کہتے ہیں، میں جو ہوں جو میرے نظریات سب سے اہم نظریہ ہے وہ شاہ عنایت اللہ شہید کا، وہ بنا ہی ان سے گفتگو کے بعد ہے۔ یہ ہے نوجوان، کیونکہ جب ان سے میری بات ہوتی تھی یہ کہتے تھے، جب خدا حافظ کہنے کی بجائے کہتے تھے حق موجود، ٹھیک ہے، حق موجود جو ہے نا، میں نے کہا یار یہ کیا حق موجود ہے؟ تو میں نے سرچ کیا حق موجود کو، ٹھیک ہے، اور حق موجود مجھے لے کے چلا گیا امام حسین اور ائمہ اصحاب کے بعد سب سے، اگر میرے نزدیک اہم ترین شخصیت ہے ماڈرن دور میں، ماڈرن دور کی اپلیکیشن کے لیے، وہ ہے شاہ عنایت اللہ شہید۔ تو میں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے منیر حیدر شاہ کو یہ پیغام دوں گا کہ بھائی آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور میرے نزدیک کوئی برا نہ مانے، یہ میرے ہو سکتا ہے سندھی دوست سنے گفتگو، یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سے بہت بڑا نوجوان ہے، اس لیے کہ اب آپ اس تصویر میں دیکھ لیے اس میں کوئی تصنع نظر نہیں آ رہا۔ اچھا میں نے ان کی کئی تصویریں دیکھی ہیں، کئی ویڈیو دیکھی ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ نوجوان پورے سندھ کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نوجوان کا جو انداز ہے وہ ایک بالکل صوفی صفت ہے۔ جب مجھ سے گفتگو ہوتی تھی بہت پیار محبت سے بات کرتے تھے یہ، اور کیا کہتے ہیں، جو میں ان کی طور طریقے میں آبزرو کرتا ہوں، اس میں ایک وہ ہے قلندرانہ پن ہے، عوامی پن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تصویر میں جو بندہ بیٹھا ہے، میں دیکھیں تنقید نہیں کر رہا، میں آبزرویشن دے رہا ہوں، چونکہ میں جو نا انسان کی نفسیات کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں۔ بھٹو جونیئر جو ہے اس نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، چونکہ ایک گیٹ اپ چاہیے لیڈرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، کندھے کے اوپر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک یہ شال ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹھنے کا انداز جو ہے نا وہ فارمل ہے۔ اور منیر حیدر شاہ جو بیٹھا ہے، آپ دیکھیں، مطلب مجھے مزہ آ رہا ہے تصویر دیکھ کر کہ گفتگو کے اندر ایک کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے نا، گریبان ہلکا سا کھلا ہوا ہے، اور جناب ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی ہوئی ہے، دوسری صوفے کے اوپر ہے، بلا وجہ کی ٹوپی اجرک چادر کوئی کندھے پہ نہیں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسے قلندر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس سندھ کی قیادت کریں۔ میں منیر حیدر شاہ کو اس ویلاگ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو میری گفتگو سنے ان تک پہنچائیں، کہ شاہ صاحب آپ سندھیوں کو قوم بنانے والے کے پڑ پوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کراچائٹس ہیں، آپ کراچی والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو پردادا ہیں وہ کراچی ڈسٹرکٹ کونسل کے صدر تھے 1927 یا 29 میں، جب یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، انگریزوں نے اس کو بنایا تھا، بسایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جمشید پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو اس زمانے میں میئر تھے کراچی کے، اور جی ایم سید ڈسٹرکٹ کونسل کے صدر تھے۔ تو آپ کے اندر خاندانی صلاحیت ہے، میرے اختلاف 50 صحیح، میں کھل کے تنقید کرتا ہوں جی ایم سید پہ، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ طے ہے کہ منیر حیدر شاہ میں صلاحیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں منیر حیدر شاہ کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، کراچی کی سیاست، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے میرے مہاجر نوجوانوں کی بات سنی کہ کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہاجر جو ہے وہ اپنی پارٹیاں جو ہیں ان سے مایوس ہے، ایم کیو ایم سے مایوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو منیر حیدر شاہ کے پاس یہ موقع ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ اونرشپ لیں اور کراچی میں کراچی والوں کی سیاست کریں، اور ثابت کریں کہ کراچی سندھ ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔